औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, प्लीज़ आप मेरी आज एक बात अपनी डायरी में लिख लें और डायरी में ये ज़रूर लिखें, आज की डेट, महीना और साल लिखें कि हम 2023 में और 2022 को याद करेंगे और एक लंबी आह भरकर कहेंगे कि वाह, 2022 कितना शानदार साल था। मुल्क में महंगाई थी लेकिन कम अज़ कम चीज़ें मौजूद थीं। ये प्लीज़ अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जबकि आज हम सारा दिन लाइनें लगाकर खड़े रहते हैं और शाम को खाली हाथ वापस आ जाते हैं। आप ये बात जहन में रख लें, हमारा आने वाला वक्त आज के वक्त से ज़्यादा मुश्किल होगा। और मेरी ये बात आप आज ही से मान लें और इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी वजह के माशियत को चलाना मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। ये असद उमर और हफीज़ शेख से ज़्यादा अनाड़ी साबित हुए हैं। ये माशियत को भी नहीं समझते और इनका रवैया भी गैर संजीदा होता है। ये चलते चलते जाते जाते रास्ते में गैलरी से गुजर रहे हैं, असेंबली हाउस से या पार्लियामेंट हाउस से गुजर रहते हैं, या किसी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने गुजरे होते हैं, जैसा कि आपने देखा, जाते जाते भी ये एक जुगत मार जाते हैं और वो जुगत माशियत का मज़ीद बेड़ा गर्क कर देती है। शौकत तरीन इनके मुकाबले में 100 दर्जे बेहतरीन थे, वो वाकई मुल्क चला रहे थे। मिफ्ता इस्माइल का ख्याल था ये IMF को राज़ी कर लेंगे, लेकिन IMF नहीं मान रहा। ये समझते थे ये डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये अंदाज़ा भी लॉलीपॉप साबित हुआ। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नाज़रीन, जैसा कि आज जानते हैं आप कि आज का डॉलर का रेट 110 रुपये 109 रुपये के इर्द गिर्द घूम रहा है। इनका ख्याल था कि सऊदी अरब और चीन इनकी मदद करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ 28 अप्रैल इसी साल 28 अप्रैल 2022 को सऊदी अरब गए। सऊदी वली अहद ने इन्हें भी वो घड़ी, वो हार और वही अंगूठी देकर वापस भिजवा दिया जो इन्होंने इमरान खान को दी थी और जिसे इमरान खान ने बाद में दुबई में फ़रोख्त कर दिया था। लिहाजा ये दौरा नाकाम रहा। हुकूमत को कतर से भी तवक्को थी। मियाँ नवाज शरीफ की कोशिशों से कतर ने $3 बिलियन की LNG आधार देने और $2 बिलियन कर्ज देने का वादा किया था, मगर वो वादा भी वफा ना हो सका और यूँ मुल्क माशी गर्दाब में फंसता चला गया। अगर दुनिया में फौरी तौर पर पेट्रोल सस्ता नहीं होता, पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अगर चीन, कतर और सऊदीया हमारी मदद नहीं करते, तो हुकूमत 2 महीनों में अपना नया बजट पेश करने पर मजबूर हो जाएगी और पेट्रोल 300 रुपये लीटर और डॉलर 250 रुपये तक और स्टॉक एक्सचेंज 20,000 पॉइंट्स पर आ जाएगी और वज़ीर ख़जाना भी तब्दील हो जाएंगे और महंगाई का एक नया सुनामी भी आ जाएगा। और हुकूमत इससे निकलने के लिए, नोट कीजिएगा, ये भी डायरी में लिख लीजिएगा कि हुकूमत इस मुसीबत से निकलने के लिए बिजनेसमैन, सनतकारों और सरमायाकारों को मज़ीद टाइट करने की कोशिश करेगी। ये पहले ही तंग हैं नाज़रीन, जैसा कि याद पता है आपको। ये तमाम सरमायादार, ये जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, ये जो सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, ये ऑलरेडी इस वक्त इंतहाई तंग आ चुके हैं और यूँ महंगाई की
کے بعد مطلب مہنگائی کے بعد بے روزگاری کا ایک بڑا طوفان، یقین کریں ایک بڑا طوفان جو کہ بے روزگاری کا گلیوں گلیوں میں ناشتا ہوا گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ سوری اور معذرت کے ساتھ میں ناظرین آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، حقیقت سے آشنا کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلی رکھیں۔ صرف اور صرف آنے والے دنوں کے بارے میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں۔ ہم اس صورتحال سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ اب یہ ہم فیملیوں نے، ہم لوگوں نے اور ہر آدمی نے، 22 کروڑ عوام نے اس چیز سے نکلنے کی کیسے کوشش کرنی ہے، یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم سرے دست حکومت کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ حکومت ظاہر ہے اپنے مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ان کو ایک سائڈ پہ کریں۔ پہلی بات یاد رکھیں، معاشیت جو ہوتی ہے نا، معاشیت بچت اور گزارے کا نام نہیں ہوتا، یہ آمدنی ارننگ کا نام ہوتا ہے کہ آپ اپنی ارننگ کو، اپنی آمدن کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ بچت سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے، میں اس چیز سے کبھی بھی انکاری نہیں ہوں کہ بچت سے گزارا مطلب کہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی آپ پیٹرول، جس طرح کہ ایک پیٹرول ہے، اب میں کچھ دنوں سے پیٹرول کی بجائے، گاڑی کی بجائے میں بائک استعمال کر رہا ہوں، 5-4 دن ہو گیا بائک پہ آ رہا ہوں کہ پیٹرول کی بچت ہو جائے۔ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے، آگے چلتے ہیں۔ لہٰذا آپ فوری طور پر بچت سے نکل کر کمائی کے فیز میں آ جائیں، ٹھیک ہے، کہ کمائی کیسے کرنی ہے۔ آپ کے خاندان میں کم از کم آدھے بندوں کو کمانا چاہیے۔ آپ کے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا چھوٹے ہیں تو بھی انہیں کمانا چاہیے، یا فالتو وقت میں کوئی نہ کوئی ہنر ان کو سکھائیں۔ مطلب چھوٹے بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، جو اسٹڈی کر رہے ہیں انہیں کوئی پارٹ ٹائم جاب پہ لگا دیں، یا کوئی ہنر سکھا دیں، چھوٹے بچوں کو کوئی ہنر سکھا دیں، اور یہ اس کے آنے والی زندگی میں یہ وہ اچھے حالات اس کے لیے پیدا ہوں گے، کیوں؟ انہوں نے ہنر سیکھا ہوگا۔ اور چند ہزار مطلب اپنے وہ ہنر سیکھے، چند ہزار ہی صحیح، مطلب جب وہ ہنر سیکھے لیں گے کچھ عرصے میں تو وہ زیادہ نہیں تو کم از کم کچھ چند ہزار ہی اب کما کر اپنے گھر میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے۔ اب خود بھی اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، ٹھیک ہو گیا؟ اب خود بھی اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، وہ وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی آمدنی میں اضافے کا کوئی بندوبست کریں۔ ہم سب بدقسمتی سے، حقیقت ہے ناظرین، یہ بھی لکھ لیجئے گا، آخر میں ایک نوٹ کی شکل میں نوٹ دے کر NOTE نوٹ لکھیے گا کہ ہم سب بدقسمتی سے اسد اللہ غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیسے کہ قرض کی شراب پی کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں، امارات کے خواب دیکھتے ہیں، لہذا ہمارے مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان حالات میں کیسے اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، ذرا سوچئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اور نوٹ کر لیجئے گا کہ 2023 ٹھیک ہو گیا، 2023 آج کے 2022 سے زیادہ مشکل سال ہوگا، اور ہم 2022 کو یاد کر کے روئیں گے۔ لہٰذا میری اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ یہ ساری ڈیٹیل کسی ڈائری میں لکھ لیجئے، اور اس کے مطابق پھر اب آگے اپنا ایک پلان کیجئے، اپنی فیملی کا ایک پلان کیجئے۔ اور دوسرا، بچت میں فائدہ ہوتا ہے کیسے؟ مثال ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جن کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، وہ 4 گاڑیوں کے بجائے 1 گاڑی استعمال کریں۔ دیکھیں، آپ کو پیٹرول مل رہا ہے، آپ کے لیے قیمت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جن کے پاس 4 گاڑیاں، ان کو پیٹرول کی قیمت کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ 1000 روپے لیٹر بھی ڈلوا لیں گے۔ لیکن خدا نہ خاصا جب پیٹرول ہی نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے 4 گاڑیوں کا؟ لہذا 4 گاڑیوں کی بجائے 1 گاڑی استعمال کریں۔ 1 گاڑی والا جس طرح کہ میں ہوں، بائک پر آ گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بچت پیٹرول کی۔ جہاں پہ آپ 3 ٹائم کھانا بناتے ہیں، وہاں پہ 1 ٹائم سالن، جسے سالن کہتے ہیں، کہ سالن 1 ٹائم بنائیں، وہ سالن کو 3 ٹائم چلائیں۔ اسی طرح اور تھوڑی بچتے ہیں، AC کا استعمال کم کر دیں، لائٹ کا استعمال کم کر دیں، استری کا استعمال کم کر دیں، مطلب بجلی کا استعمال کم کر دیں۔ گیس تو خیر گرمیاں ہیں، گیس آلریڈی کم ہو رہی ہے،
اسی طرح آپ تھوڑی تھوڑی کوئی بچت کریں گے، کچھ وہاں سے ہوگی، باقی اپنی ارننگ جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔